پیاری ماما آخر ماما نے پڑھو لا الہ الا اللہ۔ حضرات، حوالدار سکندر صاحب بڑے ہی ملنسار اور بہت ہی پیارے انسان تھے جو ہر وقت مسکرا کے ملتے تھے، یہ ان کی اوصاف تھی۔ اور اگر کسی کے ساتھ ان کی کوئی تلخی، کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو وہ اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کر دے، اور اگر کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو وہ ان کے بیٹے موجود ہیں زبیر صاحب اور ان کے باقی برادران، تو وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے۔ وخاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود و سلام بابا زی بلند الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم ہے، جو ایمان والا محبت بھرے انداز میں درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس درود و سلام سے ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جس کا ایک پر مشرق میں اور ایک مغرب میں، اور اس کے پاؤں ساتوں زمین کے نیچے، اس کا سر عرش کے ساتھ، اور اللہ کریم اسے حکم دیتا ہے جس بندے نے میرے پیارے حبیب پہ درود و سلام پڑھا ہے قیامت تک کے لیے اس پر تو رحمتیں بھیجتا ہے۔ محبت بھرے انداز میں پڑھ لیجیے گا، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی۔ ہم سب کے والد محترم سکندر صاحب، اللہ کے پورے خاندان کو، محترم خلیل صاحب کے پورے خاندان کو اللہ صبر عطا فرمائے۔ ہم سب جو جنازہ میں شامل ہوئے، محترم قاری صاحب، دیگر احباب علیہ محبت، علماء کرام اور کثیر تعداد میں سادات کرام احباب علیہ محبت جو حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ بزرگوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جن راتوں کی قسمیں رب تعالیٰ کھائے، جس پہلے عشرہ کی عظمت و شان اتنی بلند ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ جو ان ایام میں نیکی کرتا ہے اس کا ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اتنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں کہ اس کے نعم البدل کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی نے عرضی پیش کی، یا رسول اللہ جہاد بھی؟ ہاں جہاد بھی۔ ہاں، وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں نکلا اپنا مال لے کر اور اپنی جان لے کر، پھر نہ مال بچایا، پھر نہ جان بچی، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، اس سے کم جتنی بھی نیکیاں ہیں ان سے بڑھ کر الحمدللہ ان ایام میں نیکیوں کا اجر ہے۔ اتنے اعزاز کی بات ہے، اور ان ایام میں ہم جو جنازہ پڑھتے ہیں ہمارے لیے بھی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہماری یہ بھی نیکی بڑھ جاتی ہے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ ایک آدمی ہے، یا رسول اللہ، جو ہی یہ چاند نظر آتا ہے نا حج کا تو وہ روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اسے قریب بلایا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تو یہ روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے؟ میں ہاں یا رسول اللہ، اس لیے میں روزے رکھتا ہوں کہ حج کے ایام ہے نا، تو میں بھی حاجیوں کی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتا ہوں اور میں روزے رکھتا ہوں۔ میں پھر سن لے، تیرے ہر ایک روزے کے بدلے اللہ کریم 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دینے، 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے، اور 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اور جو 8 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، اس دن کے روزے کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں دینے، اور 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ہے۔ اور عرفہ کا دن جب میدان عرفات میں سارے وہاں پہ حاجی حاضر ہوتے ہیں، اس دن کا جو روزہ رکھتا ہے 9 ذی الحج کا، تو
تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ 2000 اونٹ اللہ کی راہ میں دینے. سبحان اللہ. ایک اونٹ کی کتنی قیمت؟ 2000 اونٹ اللہ کی راہ میں دینے قربان کرنے, اور 2000 غلام آزاد کرنے, اور 2000 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب تو پا رہا ہے. تو یہ اتنی برکتیں ایمان والوں کو نصیب ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ان ایام میں وہ روزہ رکھا کرتے تھے. آج کوشش کرتے ہیں کہ ان ایام میں برکتیں سمیٹتے ہیں, اور ایک وظیفہ اور ایمان والے اس پر عمل بھی کرتے ہیں. جو ایمان والا اس عاشرہ کی پہلی رات سے, آج تو ابھی تیسری رات شروع ہوگی, پہلی رات سے جو ایمان والا عشاء کی نماز کے آخر میں جو نفل ہیں وطروں کے بعد, ان نفلوں کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے کہ 59 رکعتوں میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد 3 دفعہ سورہ کوثر اور 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام یہ عطا فرمائیں گے کہ مقام اعلیٰ علیین میں اسے جگہ عطا کریں گے, اور اس کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے 1000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی ہیں. اب جو دن گزر گئے سو دن گزر گئے. آج ہی سے عشاء کے نماز کے جو آخری 2 رکعت نفل ہے نا, ان میں یہ ترتیب پڑھنی ہے کہ سورہ فاتحہ شریف کے بعد 3 دفعہ سورہ کوثر شریف اور 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف, اور عید والی رات تک یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے. تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ پر اتنا کرم ہے کہ ان ایام کی برکتوں کے حوالے سے ہم الحمدللہ اپنے آپ کو بہتر بنا لیں. یہ بڑے بڑے اعزاز کی بات ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں قبر معراج میں ایک آدمی کو جب میں نے وہ عذاب میں گرفتار تھا, میں نے چاہا کہ اس کی سفارش کروں, شفاعت کروں, تو آواز آئی, اے پیارے حبیب اس کی سفارش نہ کریں. یہ وہ بندہ ہے کہ جو ذی الحج کے مہینہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچایا کرتا. ایمان والو, جہاں پہ نیکیاں بڑھ جاتی ہے وہاں پہ ان ایام کی اگر قدر نہ کی جائے گی تو اس کی پرسش اتنی ہوگی, اتنا عذاب ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش نہیں کریں گے. ان حج کے ایام کی اگر جو قدر و منزلت نہ جانے, ان ایام میں بھی گندے کام کرے, شیطانی کام کرے, نماز و شریعت کی خلاف ورزیاں کرتا پھرے, تو کوشش کرنی ہے ایسے انداز میں جینا ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے جنت کا مشاہدہ کیا, ایک بہت ہی خوبصورت محل بنا ہوا تھا. میں نے کہا کہ یہ کس کا یہ محل بنا ہے, کون خوش نصیب ہوگا جو اس محل میں رہے گا. آواز آتی ہے, اے پیارے حبیب یہ اس کے لیے ہے جو ماہ ذی الحج میں 1 دن کا روزہ رکھے گا. 1 دن کے روزے کا یہ اتنا انعام ہے, تو جو کثرت کے ساتھ روزے رکھیں گے ان پر کتنا کرم ہوگا. آئیے میں اور آپ ان ایام کی برکتیں سمیٹیں, اور پھر جن جن پہ قربانیاں واجب ہیں, حدیث پاک کے پیش نظر قربانی جس پہ واجب ہے اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو آقا کریم سے فرماتے ہیں اسے میری عیدگاہ تک نہ آئے, یعنی اس کی نماز عید بھی نہیں ہے اس روایت کے پیش نظر. اور فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ درج ہے کہ اگر کسی کے پاس قرآن پاک ہے, ذرا غور سے سننا, دل کے کانوں سے سننا, اگر کسی کے پاس قرآن پاک ہے اور اس کی قیمت 200 درہم کے برابر ہے, اگر وہ اچھی طرح اسے دیکھ کر پڑھ نہیں سکتا تو حکم یہ ہے کہ اسے فروخت کر کے قربانی کرے. قرآن پاک جیسی چیزیں, اور آج 2-2, 3-3 موبائل اور گھر میں ضرورت اصلیہ کے علاوہ گھر میں کتنی ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے, 200 درہم کے برابر ہو جاتی ہے. تو اگر ایسا نہیں کر رہے تو مجرم بن رہے ہیں. اور گھر میں اگر 3 بندے ہیں صاحب استطاعت تو تینوں پر قربانی واجب ہے, ایک کے کرنے سے 2 بری ذمہ نہیں ہوں گے. ہر سال اگر صاحب استطاعت تو ہر سال, یہ نہیں کہ اس سال اس بچے کی طرف سے دوسری سال بچی کی طرف سے, ان پہ تو وہ نفلی قربانی ہوگی, واجب پھر اپنی جگہ ہوگا. تو ایک مشورہ بھی ہے کہ کوشش کریں اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے نا تو سب سے پہلا حصہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھیں. تو علماء کرام فرماتے ہیں جب پہلا حصہ رکھیں گے نا تو اس حصے کی برکت سے 6 حصے قبول ہو جائیں گے, کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی قبول ہی قبول ہے. جب ایک قربانی قبول ہو جائے گی 6 حصے خود بخود. جب بھی قربانی کا آپ کو بڑے جانور کا موقع ملے نا تو سب سے پہلا حصہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو انہوں نے ہمارے لیے, پوری امت محمدیہ کے لیے آپ نے قربانی فرمائی, اپنی آل کے لیے قربانیاں فرمائی. اور آج ہمیں بھی اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی ہونی چاہیے، جس کے صدقے ہماری قربانیاں قبول ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان ایام کی برکتیں عطا فرمائیں، بزرگوں کی آنے والی منزلیں آسان فرمائیں۔ سب نے اس دنیا سے جانا ہے اور قبریں دو طرح کی ہیں، یہ جنت کا باغیچہ ہے، یہ جہنم کا گڑھا ہے، تیسری قسم کی کوئی قبر نہیں ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے اپنی قبروں کا کیا حال بنا رکھا ہے۔ جو 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتا، گندے کاموں میں مصروف ہے، وہ نے اپنی قبر کا کیا حال بنا رکھا ہے۔ بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، سانپ مسلط کیا جائے گا، طرح طرح کی وعیدیں ہیں اس کی۔ خدا تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے اور ان ایام کی قدر کرتے ہوئے ہمیں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما توفیقی الا باللہ۔ کوشش شامل فرما رہے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، اس کا ثواب ہدیۃً تحفۃً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی تسلیم پیش کر رہے ہیں۔ کرم و فیض علم کی روحانیت کی برکتیں نصیب فرما، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، اہل بیت پاک، صحابہ کرام، تمام انبیاء کرام، اولیاء اعظام، بالخصوص غوث پاک حضور داتا سمر سلسلہ نسب سے حقیقت کی ساری بزرگ ہستیوں کی بارگاہ تمام بشکر درجات میں فرما دے۔ اے مالک مولا، دنیا بھر میں جہاں بھی اہل ایمان سید زادے سید زادیاں اولیاء کاملین علماء حقہ ختم نبوت پر پیرا دینے والے قاضیان اسلام آرام فرما ہے، ان سبھی کی بارگاہ تمام بشکر درجات میں فرما دے۔ اے مالک مولا، ہمارے پھوپھی جان ابو جی کا پچھلے دنوں وصال ہوا، ان کی بارگاہ تمام بشکر کے درجات میں فرما۔ جتنے بھی شرکائے نماز جنازہ ہیں، جن کے والدین بہن بھائی عزیز و اقارب حالت ایمان میں دنیا چل بسے، ان سب کی روحوں کو ثواب پیش بخش و مغفرت فرما۔ اے مالک مولا، مستری صاحب کا جو جوان بیٹا جہاں پہ جس کا جنازہ میں نے پڑھایا تھا، اے مالک مولا اس نوجوان کے درجات بلند فرما دے۔ بالخصوص اے مالک مولا محترم قدن صاحب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، مالک مولا ان کی آنے والی منزلیں آسان فرما دے۔ اے مالک مولا، یہ قبر میں پہنچے، ان کی قبر کو حد نظر وسعت عطا فرما دے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے جلوے نصیب فرمانا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کے لیے واجب فرما۔ ان کے پورے خاندان کو جو صدمہ پہنچا صبر عطا فرما دے۔ ہمیں بھی اپنی موت کی، قبر کی، آخرت کی فکر عطا فرما۔ پنجتن پاک کی عظمتوں کا واسطہ غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، طاغوتی کفتوں کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، حق کے پرچوں کو بلندیاں عطا فرما۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی کی دولت عطا فرما۔ تاجدار ختم نبوت کا پیرا دینے والوں کو کامیابیاں عطا فرما۔ الہی، کثیر تعداد میں جو شرکائے نماز جنازہ حضرات سادات کرام، علماء کرام، احباب علی محبت کی حاضری قبول و منظور فرما۔ اپنے پیاروں کا واسطہ میں ہر نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان ایام کا واسطہ ہمیں پکا سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے مالک مولا، حاجیوں کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما، ہمیں بھی بار بار حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کے ساتھ وفا عطا فرما دے۔ کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ ہر گندے کام، ہر شیطانی کام، ہر یزیدی کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے سارے مریدین مخلصین عقیدت مندوں کی ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ الہی، جس نے ایک دعا کے لیے کہا، سب پہ کرم فرما دے۔ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بہاریں دیکھنا نصیب فرما۔ الہی، بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ اے اللہ، اسی وقت میں نے دمال میں عرس پاک میں شامل ہونا تھا، حیدر شاہ جی، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ ان کے صدقے اے اللہ ہمیں بھی کریم آقا سے نگاہ شفقت عطا فرما، اور ان کے صدقے بزرگوں کی آنے والی منزلیں آسان فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ۔